ایک آدمی آتا ہے ابا کو کھینچتا ہے، انصاف کر۔ حضرت نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، یہ نہیں کہا اپنے ساتھیوں کو کہ دو چار اس کو لگا دیں یہ بدتمیز ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں بندہ خدا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میں آپ کا نبی ہوں۔ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وانک لعلی خلق عظیم۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہم السلام یعنی نمائندگان دین کا کام حضرت انسان کی اصلاح اور تربیت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہو رہی، اس کو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی عمر بڑھتی ہے، معاشرے اور ماں باپ کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ جس طرح کا ماحول ماں باپ کا ہو، جس طرح کا ماحول گلی کوچے کا ہو، اسی ماحول میں وہ رچ بس جاتا ہے۔ لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اصلاح کی جائے، تربیت کی جائے۔ کبھی کبھی اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو، سکول میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو، اصلاح ہو۔ تو اصل ہے حضرت انسان کی اصلاح اور تربیت۔ کوئی زمانہ کسی نبی یا رسول سے خالی نہیں رہا، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہوتی تھی۔ آج اگرچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے 255 سال کس چیز کے ہیں؟ سیرت کے موجود ہیں۔ 255 سال نہیں بلکہ 13 سال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا لیں تو 278 سال ہو جائیں گے، اور اگر 40 سال خود رسول اللہ کی ابتدائی زندگی کے پھر تو 400 سال سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے برادران ان کے پاس صرف 23 سال ہے۔ وہ 23 سال بھی پورے نہیں، انہوں نے 2 حصے میں تقسیم کر دیا ہے کہ بعض آپ کے فرامین نبوت کے عنوان سے ہوں گے، بعض بشریت کے عنوان سے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل صاف ہے، جو کچھ فرمائیں گے نبوت کے عنوان سے فرمائیں گے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو انہوں نے جو کچھ کہنا ہے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی تربیت ہے، وہی اصلاح ہے۔ ضرورت ہے تربیت کی اور اصلاح کی کہ ہم سیکھیں کہ ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں سیرت معصومین بیان کی جائے، ہر ممبر پر اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت بھی، ان کے احکام بھی بیان کیے جائیں، ان کا عمل، ان کا کردار بھی واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو۔ دینی اداروں میں بھی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پہلی تربیت کی۔ اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، سب کے بارے میں قرآن مجید کی آیات آئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کھٹ کھٹ کرتے ہوئے نہ چلو، آواز نکالتے ہوئے نہ چلو، جب بولو زیادہ اونچی آواز سے نہ بولو جیسے گدھا بولتا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، سیرت معصومین میں موجود ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے ابا کو کھینچتا ہے، انصاف کر۔ حضرت نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، یہ نہیں کہا اپنے ساتھیوں کو کہ دو چار اس کو لگا دیں یہ بدتمیز ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں بندہ خدا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میں آپ کا نبی ہوں، میں رسول بن کر آیا ہوں، خاتم الانبیاء۔ اسی لیے کہا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، کسی کو تکلیف نہیں